صدر ٹرمپ کا ایرانی یورینیم حاصل کر کے تلف کرنے پر اصرار۔ ایران سے مذاکرات جاری ہیں، صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ صدر ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو۔ اپنے ہرمز پر کنٹرول کا دعویٰ، ٹول ٹیکس کے بغیر جہازوں کی آمد و رفت پر بھی زور۔ ایران انتہائی افزودہ یورینیم کا گریڈ خود کم کرے گا، سینئر ایرانی حکام کا موقف۔ سپریم لیڈر سے منسوب یورینیم ایران سے باہر نہ لے جانے کی ہدایت کو مذاکرات ناکام بنانے کی سازش قرار دے دیا۔ پاکستان کے ذریعے ڈیل کے مسودے پر امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہونے کی تصدیق۔ روس نے امریکہ ایران کسی بھی ممکنہ ڈیل پر عمل درآمد میں تعاون کا یقین دلا دیا۔ انتہائی افزودہ یورینیم کا فیصلہ کرنا ایران کا حق قرار دے دیا۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا، جوہری تنازع صرف سفارتی ذرائع سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ کامیاب مذاکرات چاہتے ہیں، تہران سے بھی مثبت اشارے ملے ہیں۔ مسلح افواج ملک کی دفاع، آزادی اور وقار کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار۔ مشن مکمل کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ ایرانی کمانڈر ان چیف جنرل عبدالرحیم موسوی کی ایرانی صدر کو یقین دہانی۔ امریکی بمباری سے تباہ مناب اسکول کے شہداء کو خراج عقیدت، مائیں اپنے بچوں کی قبروں پر افسردہ، نم آنکھوں سے معصومے کے خون کا حساب مانگنے لگیں۔ جنوبی لبنان میں ایمبولینس سینٹر پر اسرائیلی حملے میں 4 افراد شہید ہو گئے، 24 گھنٹوں میں شہادتیں 18 ہو گئیں۔ ایران کی نگرانی میں آبنۂ ہرمز سے 31 جہاز گزر گئے، اسلامی انقلابی گارڈز نے تفصیلات جاری کر دیں۔ امریکی بحریہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری، سینٹ کام کے مطابق اب تک 94 جہاز واپس، 4 کو غیر فعال کر دیا گیا۔ ریپبلکن ارکان کی غیر حاضری، صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ مؤخر۔ ریپبلکن کو معلوم تھا وہ ہارنے والے ہیں، رکن کانگریس مائک لیون کا طنز۔ امریکی عوام میں ایران جنگ کی مخالفت میں ریکارڈ اضافہ، 60% سے زائد شہریوں نے جنگ کی مخالفت کر دی۔ صدر ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف بھی گر گیا، فاکس نیوز کی سروے رپورٹ جاری۔ چین نے پاکستان کی ثالثی کوششوں کی حمایت کی، ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاک چین تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ صدر مملکت کی جانب سے عالمی امن کے لیے چین کے کردار کی تعریف، اقتصادی راہداری ترقی کی علامت اور چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون قرار دے دی۔ امریکہ سے اتحاد اور فوجی طاقت رکھنے کے باوجود اسرائیل کو شکست دی جا سکتی ہے، حوثی رہنما مہدی المشت کا عزم۔ جارحیت کے خلاف ایران کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعلان، خطے کے ممالک کو امریکہ کا ساتھ دینے کے بجائے اسرائیل کے خلاف متحد ہونے کا مشورہ، غیر جانبداری کو خطے سے غداری قرار دے دیا۔ امریکی جنگی طیاروں اور MQ-9 ریپر ڈرونز کے ذخیرے میں واضح کمی کا انکشاف، ایران جنگ میں 42 فوجی طیاروں کو نقصان پہنچا، 2 درجن سے زائد MQ-9 ریپر ڈرونز تباہ ہوئے، بلومبرگ کا انکشاف۔ امریکہ نے حزب اللہ سے تعلق کے الزام میں 9 لبنانی شخصیات پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق حزب اللہ کو سیاسی نمائندوں بشمول ارکان پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہے۔ حزب اللہ نے امریکی پابندیاں مسترد کر دیں۔ GHQ میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں میں اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فوجی اعزازات شہداء کے اہل خانہ، افسران اور جوانوں میں تقسیم کیے۔ خیبر پختونخوا میں
GHQ میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں میں اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فوجی اعزازات شہداء کے اہل خانہ، افسران اور جوانوں میں تقسیم کیے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، 48 گھنٹوں میں 23 دہشت گرد مارے گئے۔ کارروائیاں دتا خیل، اسپین وام اور بنو میں کی گئیں۔ ہلاک دہشت گردوں میں مبینہ رنگ لیڈر جان میر عرف طور ثاقب بھی شامل۔ غزہ جانے والے سمود فلوٹیلا کے 2 اطالوی رضاکار اسرائیلی قید سے رہائی کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ دوران قید اسرائیلی مظالم کی داستانیں سنا دیں۔ اسرائیلی وزیر کی رضاکاروں سے بدسلوکی کی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی۔ سین ڈیاگو مسجد میں حملے کے شہداء کی نماز جنازہ ادا، شرکاء نے شہداء کو کمیونٹی کا ہیرو قرار دے دیا۔ ترکیہ کی عدالت کا اپوزیشن لیڈر کو عہدے سے ہٹانے کا حکم، قائد حزب اختلاف نے فیصلے کو ججز کی بغاوت قرار دے دیا۔ عدالت کے باہر جمع حمایتیوں سے خطاب میں پارٹی فیصلے تک عہدہ نہ چھوڑنے کا اعلان۔ امریکہ نے کیوبا کی فوجی کمپنی کے سربراہ کی بہن کو گرفتار کر لیا۔ ایڈیز لاسٹرس موریرا کی گرفتاری کے وقت کی تصویر بھی سامنے آ گئی۔ گرین لینڈ میں امریکی سفارت خانہ کھلتے ہی مظاہرے شروع ہو گئے، سینکڑوں افراد کا امریکی قونصلیٹ کے سامنے احتجاج۔ نیو یارک میں طوفانی بارشوں کے بعد سڑکوں پر دریا بن گئے، گاڑیاں ڈوب گئیں، شہری گھٹنوں گھٹنوں پانی سے گزرنے پر مجبور۔